بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتیں آپ حضرات کو عطا فرمائی ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے. اور یہ تمام نعمتیں اگر دیکھا جائے، ان میں سب سے بڑی نعمت اللہ سے وابستگی ہے، اللہ کی پہچان ہے، اپنے پیدا کرنے والے کو جاننا اور پہچاننا ہے. یہ دین جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیا ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی. اور آپ جانتے ہیں جہاں خزانہ ہوتا ہے وہیں پر ڈاکو اور چور جاتے ہیں. یہ نعمت جو اللہ نے آپ کو خاص طور سے عطا فرمائی ہے، اور اس کے مظاہر بھی الحمدللہ جا بجا نظر آتے ہیں، اور اس کے اثرات بھی ہمیں محسوس ہوتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ شیاطین الانس اور شیاطین الجن ڈاکوؤں کی شکل میں، چوروں کی شکل میں، کبھی کھلے عام اور کبھی دبے پاؤں ہماری اس نعمت کو چھیننا چاہتے ہیں. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ نے جو نعمت ہمیں اندر سے دی ہے ایمان کی، کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ نعمت چھین لے. لیکن شیطان اپنا کام کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، غلط راستے پر لانا چاہتا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ چاہتا ہے کہ یہ قیمتی دولت ہم سے چھن جائے. اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ ہمیں اس کی طرف توجہ دلائی ہے. یہ آیت میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ ایمان والو، اللہ سے جیسے ڈرنا چاہیے ویسے ہی اللہ سے ڈرو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور دیکھو، نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. یہ بات جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ظاہر ہے اسی لیے فرما رہا ہے کہ جو حالات آنے والے تھے، اللہ جو انسان کا خالق ہے، انسان کی نفسیات کا خالق ہے، جو ماضی سے بھی خوب واقف ہے، حال سے بھی اور مستقبل سے بھی واقف ہی کیا، وہ ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے. وہ خوب جانتا تھا کہ آگے کیا ہوگا اور کن کن طریقوں پر شیطان اپنا کام کرے گا. اور دنیا میں بسنے والے وہ انسان کہ جن کے اندر وہ شیطانی صفات پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ انسان تو انسان درندوں کو اور جانوروں کو بھی شرما دے، تو وہ جو صفات پیدا ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں وہ چاہتے ہیں کہ یہ انسانی آبادی جو نظر آ رہی ہے یہ جانور بن جائے، اور ایسی صفات اس کے اندر پیدا ہو جائیں کہ وہ گویا کہ جینے کا استحقاق کھو دے. شیطان نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت لی تھی کہ ہم اولاد آدم کو بہکائیں گے، بہکانے کے جو طریقے اس نے اختیار کیے، اس میں بہت سارے انسانوں کو اپنے ساتھ شامل کیا. نہ جانے کتنے انسان ہیں جن کے اندر شیطانی صفات پیدا ہو جاتی ہیں. اور جب شیطانی صفات پیدا ہو جاتی ہیں تو کوئی طریقہ، کوئی بھی ایسا راستہ نہیں چھوڑتے کہ جس کے ذریعے سے وہ انسانی آبادی میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں. وہاں جو اچھائیاں نظر آ رہی ہیں، انسانی صفات نظر آ رہی ہیں، اللہ پر جو یقین نظر آ رہا ہے، ایمان کے جو تقاضے ہوتے ہیں اور اس پر جو عمل نظر آ رہا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں سے ان لوگوں کو، انسانوں کو الگ کر دیا جائے اور یہ جانوروں کی زندگی گزاریں. اور تو ایسی جگہوں پر خطرات زیادہ ہوتے ہیں جہاں پر جوہر زیادہ ہوتا ہے، جہاں پر خزانہ زیادہ ہوتا ہے،
اور جہاں پر یہ اندر کی اور باہر کی طاقتیں زیادہ ہوتی ہیں، چاہے وہ ایمان کی شکل میں ہوں یا ایمانی مظاہر کی شکل میں ہوں، ایمان کے تقاضوں کی شکل میں ہوں، اور جو اس کے لیے ضروری ہمارے سامنے اسباب و وسائل ہیں ان کو اختیار کر کے جو ہم طریقے اختیار کرتے ہیں زندگی کے، چاہے وہ شکلیں ہوں، وہ نہیں چاہتے کہ وہ شکلیں باقی رہیں، اندر کا وہ ایمان باقی رہے، اس کے لیے ساری تدابیر اختیار کی جاتی ہیں۔ اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سامنے یہی ہے کہ ہمیں اپنی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور پھر ایمان کے تقاضوں کو سمجھنا ہے، اور پھر جو چیزیں ایمان کے منافی ہیں اور ایمان کے اس درخت سدا بہار کو جو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہیں، جیسے آپ جانتے ہیں بڑا خوبصورت درخت ہو لیکن اندر سے اگر خدا نخواستہ گھن لگ جائے تو آہستہ آہستہ پورا درخت خشک ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی شروع میں معلوم نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ درخت بڑا سدا بہار اور سرسبز و شاداب نظر آ رہا ہے، اس کے سائے میں نہ جانے کتنی باراتیں ٹھہر جائیں اور کتنے سو کا مجمع آرام کر لے، تو اس کے پھلوں سے نہ جانے کتنوں کا کام بن جائے، لیکن اندر ہی اندر جو گھن لگ جاتا ہے کبھی کبھی آہستہ آہستہ اس درخت کو کھوکھلا کرتا ہے، اور پھر اچانک نظر آتا ہے کہ یہ بڑا سدا بہار سرسبز و شاداب درخت نظر آتا تھا، لیکن یہ اندر ہی اندر کھوکھلا ہوتا گیا، اور پھر اس میں اب خشکی نظر آ رہی ہے، اس کے پتے خشک ہونے لگے، اس کے بعد اگر اس کے علاج کی بھی تدبیر کی جائے تو آسان نہیں ہوتی۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جو گھن لگ گیا ہے ہمیں اس گھن کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، جو اندر سے کیڑا لگ گیا ہے درخت کو ہمیں اس کیڑے کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ خطہ اور آپ کا یہ قصبہ، اس کو اللہ نے بڑا امتیاز عطا فرمایا، اور یہاں پر دین کے ایسے ایسے کام الحمدللہ وجود میں آئے کہ جو ہمارے لیے بعض مرتبہ اگر دیکھا جائے تو سرمایہ افتخار ہیں، اور پورے ملک میں بعض مرتبہ اس کی مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں اس طرح کے کام ہوتے ہیں وہاں پر شیطانی حرکتیں ہوتی ہیں، وہاں پر ایسی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں کہ آدمی ایک رخ سے دوسرے رخ کی طرف چلا جائے، وہ اپنی حقیقت کو فراموش کر دے، اپنی ذمہ داریوں کو فراموش کر دے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو بالکل بھول جائے، اور اس کو یاد نہ رہے کہ ہمارے ساتھ کیا کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ کھلواڑ کی شکلیں بہت ہو سکتی ہیں، ہمارے سامنے جو حالات ہیں، چاہے وہ ملکی حالات ہوں، چاہے وہ عالمی سطح کے حالات ہوں، آپ غور کیجئے ہم کدھر لے جائے جا رہے ہیں، ہمیں کس طرح ہمارے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اور بعض مرتبہ ہم نہیں سمجھتے کہ اس کا ہمیں کس طرح سے جواب دینے کی ضرورت ہے، اندر کس طرح تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے کیا کہوں، آج حالت یہ ہے کہ ایک کچھوا جو بہت سست رفتار ہے اس کے باوجود سو رہا ہے، اور وہ تیز رفتار جانور چاہے وہ ہرن ہو یا جو بھی ہو، وہ اپنی تیز رفتاری کے باوجود غافل نہیں ہے اور تیزی کے ساتھ وہ قدم بڑھا رہا ہے۔ آج یہ فتنے منہ پھاڑے ہماری طرف بڑھ رہے ہیں اور ہمارے ایمان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں اس کا جس طرح احساس ہونا چاہیے اور اندر ہی اندر ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، یہ فکر آج ہمارے اندر نظر نہیں آتی۔ میں آپ سے صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج اس وقت ہمیں اپنے اندر بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے، غفلت سے جاگنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے کاروبار میں ہیں، اپنی ضرورتوں میں ہیں، ہم دنیا کے وسائل کو بہتر سے بہتر اختیار کرنا چاہتے ہیں، کوئی نہیں آپ کو روکتا، آپ آگے بڑھیے، آپ ہر میدان میں ترقی کیجئے، لیکن آپ اس بات کو یاد رکھیے کہ جو اصل آپ کا امتیاز ہے، جو آپ کی شناخت اور آپ کی اصل پہچان ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سب سے بڑی نعمت کے طور پر آپ کے دل کے اندر ودیعت فرمایا، کہیں یہ نعمت نہ چھین جائے، کہیں ہمارے اندر کا ایمان نہ چلا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے نوجوانوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں اسلام کے بارے میں، اور پھر خدا نخواستہ ایمان پر ان کو جس طرح اعتماد ہونا چاہیے اسلام پر، اسلام کے احکامات پر، وہ اعتماد آہستہ آہستہ اٹھنے لگے۔ تو اس لیے ہمیں اندر سے اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور جو چیزیں بھی ہمارے سماج میں ایسی داخل ہو گئی ہیں جو ہمیں اندر سے کھوکھلا کر رہی ہیں، میں ان کو دو دو چار کی طرح کیا بیان کروں، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ چاہے نوجوانوں میں وہ نشے کی شکلیں ہوں، تیزی کے ساتھ وہ بڑھائی جا رہی، میں آپ سے کیا عرض کروں، وہ آپ ہو سکتا ہے کہ احساس بھی نہ ہو، لیکن ہمیں مبتلا کیا جا رہا ہے ایسی چیزوں میں جو نشے کی شکلیں ہیں۔ اور میں تو کہتا ہوں یہ موبائل کسی نشے سے کم نہیں، آدمی جب اس کی لت میں پڑتا ہے اور اس کی برائیوں کے اندر اس کی دلدل میں دھنستا ہے تو دھنستا چلا جاتا ہے اور اس کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ کدھر جا رہا ہے۔
ہمیں اپنے نوجوانوں کی فکر کرنی ہے، ہمیں اپنی بچیوں کی فکر کرنی ہے، اپنی خواتین کی فکر کرنی ہے، اللہ کی دی ہوئی اس نعمت ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ اور آپ دیکھیے اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، کیسے دریدہ دہن لوگ ہیں اور کیسے کیسے بدبخت قسم کے لوگ ہیں جو نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، جن کا تذکرہ بھی اس مقدس جگہ شاید مناسب نہ ہو، لیکن آپ یاد رکھیے، میں ایک بات آپ سے صاف کہتا ہوں، یہ ہماری بدعمالیاں ہیں، یہ ہماری بدعمالیاں ہیں۔ ہماری ان بدعمالیوں کو دیکھ کر آج اسلام کے بارے میں فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ اسلام کی جو تصویر آج ساری دنیا کے سامنے جا رہی ہے، ہمارے اعمال سے جا رہی ہے، ہماری ان بدعمالیوں کے نتیجے میں لوگ اسلام سے بدگمان ہو رہے ہیں۔ اور میں ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں، اللہ کے نبی سرکار دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ساری دنیا میں جو ایک وبال آیا ہے، اس میں بھی ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے، ہماری بہت خامیاں ہیں، اور وہ ہماری زندگی کی ناہمواریاں ہیں، جس کو دیکھ کر لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں۔ کون ہے کتابوں کا پڑھنے والا، سیرت کی کتابوں کا پڑھنے والا، قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والا؟ لوگ ہماری زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم کو دیکھتے ہیں اور اسلام کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں۔ ہماری بد اخلاقیاں، ہمارے معاملات کی خرابیاں، یہ اور پھر اس کے ساتھ جو سماجی بیماریاں ہیں، چاہے وہ نشے کی شکل میں ہو اور چاہے وہ شادی بیاہ کی فضول خرچیوں اور اس کی رسموں کی شکل میں ہو یا موبائل کے غلط استعمال کی شکل میں ہو، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہمیں ایسے راستے کی طرف لے جا رہی ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ہمارے اندر احساس بیدار نہ ہوا، بیداری پیدا نہ ہوئی، اپنے گھر والوں کی ہم نے فکر نہ کی، اپنے نوجوانوں کے لیے ہم نے صحیح راستے کا انتخاب نہ کیا، ان کو ہم نے توجہ نہ دلائی اور پھر ان کے اندر دین پر اعتماد بحال کرنے کی تدابیر اختیار نہ کی، تو بھائیو یاد رکھو کہ ہمیں سنبھالنے والا کوئی نہیں۔ ہم خود اگر کوشش نہیں کریں گے، اللہ کا نظام یہ ہے کہ تم کرو گے تو ملے گا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ جو ہمارے راستے میں اپنی جانیں کھپاتے ہیں، ہمارے لیے یعنی ہمارے کاموں میں اللہ کی رضا بھی ہو اور ہمارے کام ایسے ہوں جو اللہ کے راستے میں شمار کیے جانے کے لائق ہوں۔ ہم اپنی جو بھی تدبیریں کریں، اپنے خیال سے ہم جو بھی سوچیں، لیکن اگر کتاب و سنت کی روشنی میں ہمارے کاموں کا طریقہ درست نہیں ہے یا ہماری نیتوں کے اندر فتور ہے، تو یاد رکھیے ہمارے کاموں کی اللہ کے یہاں کیا قیمت ہے۔ اور راستے اللہ جو کھولتا ہے اور یہ جو مصائب اور پریشانیاں ہیں، اس کے بادل جو چھٹتے ہیں، وہ ہمارے اعمال پر ان کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ہم جیسا کریں گے وہ ہوگا۔ اسی لیے قرآن مجید میں درجنوں جگہ یہ بات کہی گئی کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، مصیبت تمہارے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے ہم دنیا کی مصیبتیں ڈالتے ہیں۔ کیوں ڈالتے ہیں؟ تاکہ بیداری ہو، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں پلٹنے کا جذبہ ہو، توبہ کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ آج ساری ہمارے اوپر جو آفتیں آ رہی ہیں، زبانیں بے باک ہو رہی ہیں اور ہماری مسجدیں خطرے میں ہیں، ہمارے اوقاف خطرے میں ہیں، ہماری بنیادیں گویا کہ ہلائی جا رہی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم پر کون سا اس کا نتیجہ ظاہر ہو رہا ہے، ہمارے اندر کیا تبدیلی پیدا ہو رہی ہے؟ کیا ایسا ہو رہا ہے کہ ہماری مسجدیں بھر جائیں، ہمارے گھروں میں تعلیم کا نظام عام ہو جائے، اسلام پر اعتماد بحال کرنے کی شکلیں ہم اختیار کر لیں، ہمارا ہر بچہ صحیح دینی تعلیم حاصل کرے اور اسکول میں بھی جاتا ہے تو ایسے اسکولوں میں جائے جہاں دینی تعلیم کا صحیح انتظام کیا جائے، ورنہ کیا نتیجہ نکلے گا؟ آپ جانتے ہیں بچے اور بچیاں بنگلور میں جائیں، دوسرے علاقوں میں جائیں، جا کر تعلیم حاصل کریں، ہم بڑے مطمئن ہیں وہ IAS بن جائیں گے، وہ امریکہ چلے جائیں گے، وہ بڑے ملکوں میں جا کر کمانے کے لائق بن جائیں گے، ان کو کوئی عہدہ مل جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے کہ نیچے سے جو زمین سرک رہی ہے، اس کے بعد اس کا جو نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا وہ خسرت دنیا والآخرہ کا مصداق ہوگا۔ اور یاد رکھیے ہمارے یہ جو حالات ہیں، اگر ان کا ہم نے جائزہ لے کر ان میں تبدیلی پیدا نہ کی، اپنی زندگی کے رخ کو درست نہ کیا، اپنے سماجی حالات کو بہتر نہ بنایا، اپنے نوجوانوں کی فکر نہ کی اور بچوں کی دینی تعلیم کا انتظام نہ کیا، تو کوئی قوم ہمیں، کوئی طاقت ہم کو سنبھال نہیں سکتی۔ اس لیے ہمیں یہاں سے یہ عزم کرنا ہے، یہ پوری آبادی الحمدللہ جہاں اسلام کی ایک شوکت ہے، جہاں الحمدللہ ایک بہار نظر آتی ہے، آنے والا جب دیکھتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ جو نمونہ یہاں الحمدللہ ہمیں اسلامی معاشرت کا نظر آتا ہے وہ دوسری جگہ نظر نہیں آتا۔ لیکن میں اس کی مثال دیتا ہوں، سدا بہار درخت، بہت شاندار درخت،
لگتا ہے کہ اس کو کوئی اس کو نقصان پہنچا نہیں سکتا اور کوئی اس کو کاٹ نہیں سکتا، ایسا مضبوط درخت، لیکن گھن جب لگتا ہے تو پھر اس کا سنبھالنا بعض مرتبہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی ہمارے سماج میں گھن لگتا ہے، وہ گھن ایسا لگتا ہے کہ دیندار گھرانوں میں داخل ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ دینی اداروں میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس گھن کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو، اپنے حالات کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دماغوں کو اور اپنے دلوں کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے کاموں کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا مقصود ہے یا ہمارے کام مقصود ہیں؟ اور پھر کاموں کا طریقہ کیا ہے؟ ہم نے اپنی مرضی سے طریقے اختیار کیے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو راستہ بتایا ہم نے وہ راستے اختیار کیے؟ اگر ان باتوں کی طرف انشاءاللہ ہم نے توجہ دی اور غفلت سے اپنے آپ کو ہم نے بیدار کیا تو یاد رکھیے یہ ایمانی طاقت، اخلاق کی طاقت، اعمال کی طاقت، اور اس کے نتیجے میں جو ایک نمونہ ساری دنیا کے سامنے آتا ہے جس کی دنیا منتظر ہے، شاید کبھی ایسی منتظر نہ رہی ہوگی۔ آج دنیا کی بے سکونی، آج دنیا میں لوگوں کی بے چینی، آج اخلاقی گراوٹ آخری حد تک ہے۔ دنیا چاہتی ہے کوئی نمونہ پیش کرے جہاں انسانیت ہو، جہاں محبت ہو، جہاں زندگی کا مزہ آئے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ نعمتیں اللہ نے ہم کو دی تھی، کاش کہ ہم دنیا کے سامنے پیش کرتے۔ آج پھر زمانہ منتظر ہے اور ہر سوال کرنے والا یہ سوال کر رہا ہے لیکن کیا کوئی ہے جواب دینے والا؟ کیا کوئی ہے اس کو روب عمل لانے والا؟ اگر یہاں اس بھٹکل میں، یہاں اس شہر میں، یہاں الحمدللہ وسائل بھی ہیں، یہاں الحمدللہ دماغ بھی ہے، یہاں الحمدللہ دل بھی ہے، اگر یہاں یہ طے کر لیا جائے تو کیا بعید ہے کہ یہ بستی پورے ملک کے لیے ایک نمونہ بن جائے اور یہاں سے ایمان کی دولت تقسیم ہو اور اخلاق کی جو جہانگیری ہمیشہ ہمیں نظر آئی ہے اسلام کی تاریخ میں، دوبارہ یہاں سے وہ جوہر چمکے اور دنیا میں اس کی روشنی نظر آئے۔ آج اسی کی ضرورت ہے۔ ہم دوبارہ یہاں سے اگر یہ عزم لے کر جائیں تو ہم میں ہر فرد سوچے، کہنے والا بھی سوچے اور سننے والے بھی سوچیں۔ ہماری دینداری کتنی ہی بلند مقام پر نظر آتی ہو لیکن یاد رکھیے کوئی معصوم نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس سے غلطی نہ ہو سکتی ہو۔ ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہزار بار ہو سکتی ہیں، لیکن کامیاب وہ ہے کہ اپنی غلطیوں کو محسوس کرے، ان کو دور کرنے کی کوشش کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اگر یہ ہمارے اندر یہ حقیقت اتر جائے اور یہ بات پیدا ہو جائے اپنے ایمان کی سلامتی کی، اپنے اسلام کو باقی رکھنے کی، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ پر انشاءاللہ پھر اس وقت عمل ہوگا کہ زندگی اسلام پر گزرے گی، اسلام کے تقاضوں کو سمجھ کر گزرے گی تو اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ہمیں خاتمہ بھی ایمان پر عطا کرے گا۔ بس اس کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر بیداری پیدا ہو، ہر ایک کی فکر پیدا ہو اور یہ خیال پیدا ہو کہ ہم سے اللہ راضی ہو، ہم جو کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، وہ صحیح طریقے پر کریں، ہماری زندگی عبادت بن جائے گی اور پھر ہمارے اخلاق انشاءاللہ بہتر ہوں گے۔ ہم دوسروں کا خیال رکھیں، دوسروں کے کاموں کی بھی قدر کریں، اپنے کاموں کو آگے بڑھائیں، اس میں للہیت پیدا کریں تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا کی قومیں جو بھی کوشش کر رہی ہیں انشاءاللہ وہ کوششیں ناکام ہوں گی اور یہ ہماری بنیاد اگر انشاءاللہ مضبوط ہو گئی تو ہم 100 منزلہ عمارت بنائیں یا اور نہ جانے کتنی منزل اوپر جائیں، یہ انشاءاللہ مضبوط عمارت ہوگی اور یہاں انشاءاللہ اس کے نتیجے میں ایک ایسے نمونے لوگوں کے سامنے جائیں گے جس کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے اور ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔